बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबानी है रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद करा दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आज की वीडियो में हम पढ़ने लगे हैं असाब की इकसाम, टाइप्स ऑफ नर्वेज। अगर जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लें, दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज नर्वेज उसका जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन था उसमें हमने वो पढ़ा था और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपके लिए। प्लीज़ उस वीडियो को एक दफ़ा देख लें। असाब की इकसाम है, टाइप्स ऑफ नर्वस हम आज पढ़ने लगे हैं। जो हमारा चार्ल्स बेल था, साइकोलॉजिस्ट था, माहिर नफ्सियात था, उसने हल्की असाब की दरियाफ़त की है, जबकि खसी असाब दरियाफ़त करने का सेहरा मोंगीडा था के सर पर है। और मोहिती निज़ाम असबी 3 तरह के असाब पर मुश्तमिल है जो कि मुख्तलिफ अफ़आल सर अंजाम देता है। चार्ल्स बेल ने हरकी निज़ाम दरियाफ़त की है और जो हंसी है वो मोनकीरा ने किया है। लेकिन जो हमारा मोहिती निज़ाम असबी है ना, मोहिती निज़ाम असबी 3 तरह के असाब पर मुश्तमिल है जो कि मुख्तलिफ अफ़आल सर अंजाम देते हैं। तलाज़मी असाब इसका थर्ड पार्ट है। 2 तो मैंने आपको पीछे बनाया, लेकिन थर्ड वाला इसका तलाज़मी असाब भी है। कितने इसके असाब की इकसाम है? नंबर 1 पे हंसी असाब, नंबर 2 पे हल्की असाब, नंबर 3 पे तलाज़मी असाब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर फर्दर को आगे लेके जाएँ तो हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ने लगे हैं हंसी असाब। सेंसरी नर्वस जो होता है हमारा इफेक्ट्रेंट से हमारा जो निकलता है, हम सेंसरी नर्वस पढ़ने लगे हैं। हंसी असाब तमाम जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी अज़ा में पाए जाते हैं। ये महज़नात से मुतासर होते हैं। हर तरह का पैगाम हसबी लहरों की सूरत में दिमाग तक पहुंचाते हैं। हमारी जल्द से गर्मी, सर्दी, दबाव, लम्स या चुभन का एहसास असाब की बदौलत ही दिमाग तक पहुंचता है। इसी तरह भूख, प्यास, दर्द, थकावट, सर्दी, गर्मी या बसारात और समात से मुतल्लिक कोई तासुर जो हम अंदरूनी या बैरूनी तौर पर महसूस करते हैं, इनका दिमाग तक पहुंचाना हंसी असाब की जिम्मेदारी है। बेसिकली हमें इस टॉपिक में बताया ये जा रहा है कि हमारा जो भी मैसेज, जो भी हमारा न्यूरॉन हमारा जो मैसेज दिमाग तक पहुंचाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हंसी असाब। अगर हंसी असाब ना होते तो हमारा कोई भी मैसेज हमारे ब्रेन तक ना जा पाता। तो हमारे ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन तक मैसेज लाने का जो काम है वो हमारी हंसी असाब कर रही है। ये जो हमारी हंसी असाब है ये हमारा काम कर रही है। इस तक हमारी बॉडी के जो सारे लम्स हैं ना, सारे जो अज़ा हैं, उन सारों को दिमाग हमारे ब्रेन तक कौन लेके जा रहा है? हंसी असाब। हंसी असाब ही वो असाब हैं जो सारे जिस्म को, हमारी हमें भूख लग रही है, हंसी असाब फ़ौरन से मैसेज ले जाएगा कि बंदे को अगर भूख लग रही है, हमें अगर हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो फ़ौरन हमारा हंसी असाब दिमाग के पास चला जाएगा कि चीज़ को बंदे ने, हमारे स्ट्रक्चर ने गर्म चीज़ को हाथ लगा ली है। और अगर हमें प्यास लगती है तब भी ये बात दिमाग को कैसे पता चलती है? हंसी असाब के ज़रिए। अगर हम फर्दर आगे लेके जाएं, नेक्स्ट पे पहुँचे तो हमारा क्या है? हरकी असाब, मोटर नर्वस। हमारे पास जो इफेक्ट्रेंट्स हैं मुख्तलिफ मौजूदात के रद्दअमल के तौर पर दिमाग जो पैगाम है अहकामात की सूरत में जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को वापस भेजता है, वो हरकी असाब की मदद से आता है। यूँ हमारे अज़ा वसूल शुदा पैगाम के मुताबिक रद्दअमल ज़ाहिर करते हैं। ग़ज़लात को अरादी तौर पर हरकत देना भी हरकी असाब की फ़ज़ाइल में शामिल है। जैसे कि टॉपिक को पढ़ते ही आपको समझ आ गया कि इसमें क्या है। हंसी असाब हमारा जो था सेंसरी नर्वस, वो जो सारे मैसेजेस हमारे ब्रेन के पास गए हैं, अब ब्रेन वापस भी तो मैसेजेस को भेजेगा ना। अब ब्रेन हमें ये क्या है कि वापस भेजेगा कि भाई अब तो, हाँ तुम्हें प्यास लगी, तुम पानी पी लो, हाँ ये चीज़ गर्म है, ऐसे हाथ उठा लो कि तुम्हें गर्मी लग रही है, या व्हाटएवर कुछ भी। वो सारे जो मैसेजेस वापस हमारे पास आते हैं वो हरकी असाब के ज़रिए आते हैं। मोटर नर्वस है जो हमारे ब्रेन से वापस हमारा मैसेज लेके आती है और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक पहुँचाती है। ये सिर्फ हमारे हरकी असाब के ज़रिए हो सकता है। अगर हमारा हंसी असाब ना होता तो हमारे ब्रेन के पास हमारा कोई मैसेज जाता ही ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा हंसी असाब है, हमारे ब्रेन पर मैसेज चला गया, लेकिन अगर हमारा हरकी असाब डैमेज हुआ है, हमारा अगर हरकी असाब डैमेज हो जाए तो हमारा अगर हंसी असाब पैगाम ले गया है तो हरकी असाब वापस नहीं ला सकते क्योंकि वो डैमेज है। तो अगर हमारा मैसेज जा चुका है लेकिन वापस नहीं आ रहा, ब्रेन तक मैसेज पहुंच गया लेकिन ब्रेन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा क्योंकि हमारा मोटर नर्वस डैमेज हो चुकी है। उसके बाद देखिए जी तलाज़मी असाब। तलाज़मी असाब रीढ़ की हड्डी और दिमाग में हंसी और हरकी असाब के सिरों पर वाक़ होता है। जब दिमाग हंसी असाब की मदद से कोई पैगाम वसूल करता है, मुनासिब रद्द-ए-अमल के ज़ाकिर जिस्म के मुख्तलिफ मखसूस ग़ज़ा के हरकी असाब की मदद से
حکم بھیجنا ہوتا ہے۔ تو تلازمی اعصاب خصی اور حرکی اعصاب میں ربط پیدا کرنے کا کام کرتا ہے۔ اگر یہ ربط تلازم پیدا نہ ہو تو حرکت میں ہمانگی پیدا ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ پیج پہ جی، نارمل اور پرسکون حالات میں دماغ میں موجود تلازمی اعصاب کام کرتا ہے۔ ہنگامی حالات میں جب فوری رد عمل درکار ہو تو ریڑھ کی ہڈی میں موجود تلازمی اعصاب یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارے جو تلازمی اعصاب ہیں بیسیکلی ہماری ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ہماری جو حرکی اور حسی اعصاب ہیں ان دونوں کی مڈ میں پایا جاتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل کوئی ہنگامی صورتحال ہو گیا ہے کہ ابھی ہمارا برین کے پاس میسج جائے گا واپس آئے گا، اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا، اور جو ہمارا انسان ہے انسان کا کافی کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اس دوران برین تک میسج جانا واپس آنا یہ پروسیس کافی لمبا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا جو تلازمی اعصاب ہے نا، تھرڈ نمبر پہ ایسوسیٹیو جو نروز ہیں ہمارے، وہی ہمارا اس اعصاب کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ وہ فوراً سے حرکی سے حسی سے لیتا ہے پیغام، اور تلازمی اعصاب خود ہی حرکی کے ذریعے واپس بھیج دیتا ہے، برین تک جانے نہیں دیتا، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ برین تک جائے اور پھر واپس آئے۔ اس میں جو ہمارا انسان ہے انسان کا کافی کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی ہنگامی صورت ہے، فار ایگزامپل ارجنٹ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی بائک چلا رہا ہے، بائک پہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، لیکن فوراً سے وہ بائک ایکسیڈنٹ سے بچ کے وہ اپنا موڑ کاٹ لیتا ہے، ٹرن ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے، تو یہ فوراً اسے جو حل پیش کیا جاتا ہے، وہ جو حل اس کے پاس فوراً مسئلے کا حل آ جاتا ہے، وہ ہمارا ہنگامی صورتحال میں تلازمی اعصاب ایسوسیٹیو نروز دیتے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو پڑھائے تھے 3 کام، حسی اعصاب، سینسری نروس، یہ ہمارے کیا کام کرتے ہیں، ہمارا میسج برین تک لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حرکی اعصاب، موٹر نروس، یہ کیا ہوتا ہے، برین جب اپنا رسپانس دیتا ہے تو وہ موٹر نروس کے ذریعے دیتا ہے۔ تلازمی اعصاب ایسوسیٹیو نروس جو ہوتے ہیں، یہ اگر ہنگامی صورتحال ہے، ارجنٹ میسج آپ نے رسپانس کر کے دینا ہے تو وہ ہمارا تلازمی اعصاب دے گا، اور یہ سارا پروسیس 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے سے بھی کم ٹائم میں ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں 10 ملین جو ہماری وینز لگی ہوتی ہیں، ان ساروں میں سے یہ سارا پروسیس گزر کے جاتا ہے، اور یہ اتنا جلدی کام ہو جاتا ہے کہ 1 سیکنڈ سے 10ویں حصے تک برقرار ہوتا ہے۔ نیکسٹ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسبانیہ کی مکانیت، میکینزم آف نیورون ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اسبانیہ کو درست کام کرنے کے لیے مسلسل خون کی فراہمی درکار ہوتی ہے۔ اگر کسی دباؤ کی وجہ سے جسم کے کسی حصے کو خون کی مسلسل فراہمی میں خلل واقع ہو جائے تو اسبانیہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے اسبانیہ ہماری جو رگیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، اور جن کے اندر سے ہماری خون کی فراہمی ہوتی رہتی ہے ہماری باڈی کو، اگر وہ کام کرنا بند کر دیں تو اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے، ہمارے اسبانیہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جس وجہ سے ہمارے خون کی فراہمی میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ خون کی فراہمی بحال ہونے پر دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جسم کے کسی حصے کا دباؤ کی وجہ سے سن یا بے حس ہو جانا اس کی مثال ہے۔ جب آپ کا کوئی جسم کا کوئی حصہ سن ہو جاتا ہے یا بے حس مطلب کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی ایک مثال ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری خون کی فراہمی بند ہو جاتی ہے، مسلسل خلل واقع ہو جاتا ہے، اس میں اسبانیہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارا جسم سن ہو جاتا ہے۔ اگر خون کی فراہمی لمبے عرصے تک مسلسل منتفق رہے تو متعلقہ حصہ مستقل طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فالج ایک بیماری کا نام ہے، اور یہ کبھی کسی کی بازو پہ، کسی کی زبان پہ، کسی کی مائنڈ پہ، کسی کی ٹانگ پہ، کسی کی لیفٹ سائڈ فل، کسی کا رائٹ سائڈ فل ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اسے وہ کہتے ہیں کہ اسے فالج پڑ گیا ہے۔ بیسیکلی اس کا وہ جو جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے نا، اس کے ساری رائٹ سائڈ پہ جو ہمارا خون تھا اس کے اسبانیہ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، ناکارہ ہو گیا تھا، اگر وہ زیادہ لمبے عرصے تک رہا ہے، اسی وجہ سے پہلے کچھ ٹائم کہتے ہیں کہ ہماری لیفٹ سائڈ بہت جلدی سن ہو جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد سن ہو جاتی ہے، وہ ڈاکٹر اس کو چیک کرواتے ہیں یا لاپرواہی کرتے ہیں، نہیں چیک کرواتے تو اس وجہ سے ان کا وہ جسم کا وہ والا حصہ ناکارہ ہو جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ فالج پڑ گیا ہے۔ اگر چوٹ خون سے کی زیادہ، اگر چوٹ لگنے پہ خون زیادہ بہہ جانے یا کسی زخمی وجہ سے حرکی یا حسی عصبانی ضائع ہو جائیں تو یہ دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں اور اپنی دوست حالت میں کام کرنا لگتے ہیں۔ ہمارے جو فار ایگزامپل اگر آپ کی انگلی پہ کٹ لگ گیا تو خون زیادہ بہے تو آپ کی جو وہاں پہ حرکی یا حسی عصبانی جو آپ کی نروز ہوں گی وہ ضائع ہو جائیں گی، لیکن وہ دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے اور اپنی دوست حالت میں کام کرنا بھی اسٹارٹ کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے یہاں آ جاتے ہیں حسبی مقامات، لوکیشنز آف نروز، اعصاب چونکہ جسم کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں اس لیے ان کے متعلقہ مقامات کے حوالے سے الگ الگ نام دیا جاتا ہے جو درج ذیل ہیں۔ نخاعی اعصاب اور کھوپڑی کے اعصاب، ہمارے جو نخاعی اعصاب ہوتے ہیں اسپائنل نروز،
جو ہماری اسپائنل نروز ہیں نخاعی اعصاب وہ حسی اور حرکی اعصاب جو نخاع یا حرام مغز اسپائنل کورڈ سے منسلک ہوں نخاعی اعصاب کہلاتے ہیں. حرام مغز کے ساتھ جو اٹیچ ہیں وہ ہمارے نخاعی اعصاب کہلائیں گے. ہمارے جسم میں حسی اور حرکی اعصاب کا جال پھیلا ہوا ہے. یہ اعصاب جسم کے مختلف حصوں سے پیغامات براہ راست دماغ تک پہنچاتے ہیں بلکہ حسی اعصاب ان احساسات کو حرام مغز کی معرفت دماغ تک لے جاتا ہے. وہ حرام مغز کی مدد سے جو سارا میسج دماغ کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح دماغ سے ملنے والے احکامات حرکی اعصاب سے پہلے حرام مغز تک آتے ہیں اور پھر وہاں سے جسم کے متعلق حصوں میں جاتے ہیں. ہمارا حرکی اعصاب سب سے پہلے ہمارے حرام مغز کو بتاتا ہے کہ یہ ہمارا سارا برین نے یہ والا میسج رسپانس کیا, پھر آگے سے ہمارے جسم کو ہماری باڈی کو جاتا ہے. اور میں نے آپ کو کیا بتایا یہ سارا پروسیس صرف 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے سے بھی کم ٹائم میں ہو جاتا ہے. یہ صرف پلک جھپکتے آپ آنکھ کھولو بند کرو اس کا 20 میں جو پروسیس ہے یہ سارا اس میں ہے. اس کے بعد یہ آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہوگی جی. جلدی اخذات یہ ہماری اسکن کے اخذات ہیں سارے تلازمی اعصاب ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو حرام مغز ہے تلازمی اعصاب ہے جو ہمارا یہ حسی اعصاب اور حرکی اعصاب ان دونوں کی مڈ میں پایا جاتا ہے. یہ ہمارے حسی اعصاب ہے یہ حرکی اعصاب ہے اور ان دونوں کی مڈ میں ہمارا تلازمی اعصاب پایا جاتا ہے. اگر ویڈیو کو آپ پیچھے ریورس لے کے جائیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تلازمی اعصاب کا کیا کام ہے. پیج نمبر 44 پہ آگے نخاعی اعصاب کی کل 31 جوڑے ہیں. ہر جوڑا حسی اور حرکی اعصاب پر مشتمل ہے کیونکہ جسم میں جہاں حسی اعصاب ہیں وہاں حرکی اعصاب بھی موجود ہیں. حسی اعصاب جسم کے مختلف حصوں سے آ کر ریڑھ کی ہڈی ہماری جو بیک بون ہے وائبرل کولمز کی پچھلی طرف سے حرام مغز میں داخل ہو جاتے ہیں, پھر حرام مغز سے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچ جاتے ہیں. جب حرکی اعصاب دماغ سے ریڑھ کی ہڈی کی طرف موجود حرام مغز کی طرف آتے ہیں تو پھر ریڑھ کی ہڈی سے اگلی طرف سے نکل کر تمام جسم میں پھیل جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آ جائے, ریڑھ کی ہڈی کے مہرے اپنی جگہ سے ہل جائیں یا کسی اور خرابی پیدا ہو جائے تو فرد کا متاثر مقام سے نیچے والا حصہ جسم کا حصہ مفلوج ہو جاتا ہے اور کوئی ارادی حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتا. اگر ہماری ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو ہمارے جسم کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈیمیج ہو جاتا ہے, کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. جاتے جاتے پھر آپ کو بول دوں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.